نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں، وہ آپ کی ای میلز کے جواب اب آپ کو دیں گے۔ مولانا صاحب، شہزاد صاحب پاکستان سے لکھتے ہیں کہ سر پر ٹوپی پہننے سے کیا نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ یہ جو سمجھا جاتا ہے نا کہ سر پر ٹوپی لینے سے نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، یہ بالکل دین میں ایک بے بنیاد بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ مرد کے لیے سر کا ڈھانکنا یا ننگا رکھنا بالکل برابر ہی ہے نا، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق اگر نیت ہو انکان للتضرع، عاجزی کی نیت سے آدمی سر سے کپڑا اتار دے کہ کیا میرا وقار اور کیا میری عزت، میں تو خدا کے سامنے سر بھرانا رسوار ذلیل ہو کر پیش ہوں گا، تو کہتے ہیں پھر زیادہ بہتر صحیح بات۔ نہ کراہت سے نہ جیسے ننگا کار نزد یار، اگر عاجزی اور تواضع کی نیت ہے پھر کوئی مکروہ نہیں۔ جی جی، ایک صاحب ایسے بخاری صاحب پوچھتے ہیں کہ مجھے ہسٹری سے پڑھنے کا بہت شوق ہے، تاریخ اسلام پڑھنے کے لیے کوئی مستند کتاب تجویز فرما دیں، اور یہ فرما دیں کہ کہاں سے خریدی جا سکتی ہے۔ تاریخ اسلام پر جو کتابیں لکھی گئی نا، ان میں سے زیادہ جو ہے نا بہتر، خامیاں تو اس میں بھی ہوں گی، حاجی معین الدین ندوی صاحب کی تاریخ اسلام جو ہے نا، کیونکہ ندوہ کا معیار تحقیق کا بہت اچھا ہے، وہ پڑھنی چاہیے۔ دوسروں کی نسبت میں احتیاط سے انہوں نے لکھی ہے تاریخ اسلام حاجی معین الدین ندوی۔ میرے بھائی، یہ کتاب آپ کو مکتبہ اسلامیہ فیصل آباد سے ایزیلی مل سکتی ہے، اس لیے اگر آپ خریدنا چاہیں تو مکتبہ اسلامیہ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب، ایک دوست محمد وسیم صاحب پوچھتے ہیں کہ حضرت عمار والی حدیث کے مطابق دوسرا گروہ تو جہنمی ہے، اور حضرت علی کے قول کے مطابق دونوں گروہ جنتی ہیں، اس تضاد کو کیسے رفع کیا جا سکتا ہے؟ نہ حضرت عمار کی روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوسرا گروہ جہنمی ہے، اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ عمار جنہوں کو جنت کی طرف بلاتے ہیں، کیونکہ وہ خلیفہ برق کی بیعت اور اطاعت کی طرف دعوت دے رہے تھے، اور خلیفہ برق کی موجودگی میں اس کی بیعت اور اس کے ساتھ ہی اطاعت کا تعلق جو ہے یہی جنت کا راستہ، اور دوسرے لوگ بغاوت کی ترغیب دے رہے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ جرم ہے، اور جرم کی سزا تو جہنم ہی ہے، مگر یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی کے بارے میں کہا جائے کہ اس کی سزا یہ ہے شراب پینے کی یا نماز چھوڑنے کی یا بغاوت کی، تو کرنے والا ضرور ہو جاتا۔ یہ ایک سزا ہوتی ہے، مگر ہو سکتا اس کے لیے کوئی معنی بھی ہو، اس کے پاس کچھ ایسی نیکیاں ہوں، اللہ کی رحمت ہو جائے، حضور کی شفاعت ہو جائے، سزا بیان کی جاتی ہے کہ اس جرم کی سزا یہ ہے۔ باقی فلاں آدمی کو یہ ملے گی یا نہیں، اس میں بہت سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، اس لیے عمومی بیان الگ کرنا چاہیے، اور کسی شخص پر اس کو اپلائی کرنے میں نا بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کا راستہ غلط تھا، وہ بالکل باطل پر تھے، حضرت علی اور ان کے ساتھی حق پر تھے، یہ جنت کا راستہ تھا، وہ غلط تھا، دوزخ کا تھا، مگر یہ دوزخ میں جائیں گے یا نہیں اس کا نہیں کوئی فیصلہ کر سکتا۔ باقی حضرت علی نے کا جس قول کا حوالہ دیا، وہ کاشف صاحب میرے پاس بیٹھے، ایک مرتبہ ایک عالم دین سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اس میں مولانا آگے آتا ہے کہ جو لوگ میرے اور معاویہ کی طرف سے قتل ہوئے وہ تو بے گناہ، مگر معاملہ آ کر پھر اٹک جائے گا مجھ پر اور معاویہ پر، تو وہ پھر عالم دین چڑھ کر کہنے لگے کہ میں معاویہ کو دوزخ میں بھیجوں، تو ناراض ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بات نہیں، آپ نے حوالہ تو پورا دینا تھا نا، اتنا لکھ لیا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ میرے اور اس کے مقتول جو ہے نا وہ جنتی ہیں، مگر آگے تھا کہ معاملہ جہاں آ کر اٹکے گا نا وہ میرا اور معاویہ کے، ان میں سے کس نے بھگتنا۔ ایک حدیث کے بارے میں